بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، آج بھی ایک بات سنیں گے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم یعنی انسان صبح کرتا ہے تو فإن الأعضاء كلها، تمام کے تمام اعضاء، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے تمام پارٹس، حصے، اعضاء کیا کرتے ہیں؟ نہایت عاجزی کے ساتھ زبان سے عرض کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جسم کے پورا باڈی کے حصے زبان سے صبح ہی کیا کہتے ہیں؟ جھک کر کے کہتے ہیں کہ زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہمارا تعلق تم سے ہے، زبان سے کہتے ہیں ہمارا تعلق تم سے ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور وَإِنِ اَعْوَجْتَ اَعْوَجَزْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں۔ یہ صبح سویرے ہی، دن کے شروعات ہی میں جسم کے پورے پارٹس زبان کے سامنے جھک کر کے یہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، زبان کو بڑے سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا، بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا، کیونکہ پورا باڈی کے تمام حصوں کا تعلق زبان سے، پورے حصوں کا تعلق زبان سے ہے۔ اسی وجہ سے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک بات کہا ہے کہ دیکھیے، یہ جو زبان کی اگر بے اعتدالی ہو گئی، یعنی زبان ٹیڑھی ہو گئی نا، تو اس زبان کا تعلق پورے جسم کے اعضاء سے ہے۔ زبان کچھ گڑبڑ کی تو پورے جسم کو سزا بھگتنا پڑتا ہے، پورے جسم کو سزا بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو لڑائی جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ زبان سے، لیکن مار پیٹ کس کو ہوتی ہے؟ جسم کے اعضاء حصے کو مار پڑتی ہے نا، زبان سے شروع ہو کر کے جسم پر مار پڑتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باڈی کے تمام حصوں کا تعلق زبان سے ہے۔ زبان غلطی کرے جسم کو سزا ملتی ہے، جسم کو سزا ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں بعض دفعہ جسم کو ہمیشہ کی نیند تک سلا دیا جاتا ہے، زبان کی وجہ سے اتنا نقصان بندہ کو ہوتا ہے کہ پورا باڈی کو ہمیشہ کے لیے سزا مل جاتی، ہمیشہ کے لیے سزا مل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ٹیڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زبان کے ٹیڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں زبان کے ٹیڑھے پن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے رہنے کا مطلب، اور ٹیڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے زبان جو کام ہے اللہ کا ذکر کرنا وغیرہ، یہ سب چھوڑ دے اور الٹا پلٹا شروع کر دے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فاللسان خطرہ عظیم، زبان کا خطرہ بہت بڑا ہے، زبان کا خطرہ بہت بڑا ہے، اس کی آفت بہت ہے۔ کہتے ہیں کیا کیا آفتیں ہیں؟ غیبت ہے، چغلی ہے، گالی ہے، گلوج ہے، یہ سب زبان کی آفتیں ہیں، اور یہ ٹیڑھا پن ہونے کا مطلب ہے، ٹیڑھا پن ہونے کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ زبان کو بڑا سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بچاؤ کا، نجات کا ذریعہ کیا ہے کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔
वलियसाका बैतुका, तेरा घर तेरे लिए कुशादा हो, बगैर जरूरत की इधर उधर निकलना नहीं। और क्या करना, वबकी अला खतियतिका, तुम अपने गुनाहों और खताओं पर रो। ये नजात का रास्ता है, ये नजात का रास्ता है। तो इस हदीस से क्या मालूम होता है कि अगर जुबान टेढ़ी हो गई, जिस्म के पूरे पार्ट से टेढ़े हो जाएंगे। अगर जुबान ठीक है तो जिस्म के पूरे पार्ट्स ठीक होंगे। एक हदीस में क्या है कि दिल अगर टेढ़ा हो गया तो पूरे पार्ट्स टेढ़े हो जाते हैं, अगर दिल सीधा रहा तो पूरे पार्ट्स सीधे रहते हैं। दोनों में कोई टकराव नहीं, याद रखिए, दोनों में कोई टकराव नहीं है। इसी वजह से इस हदीस की शरह में उलमा ने कहा कि दिल बादशाह है और जुबान वजीर है। बात में आ रही है, दिल बादशाह है और जुबान वजीर है। इसी वजह से सुबह सवेरे जिसमें के पूरे पार्ट्स वजीर के पास जाकर के बोलते हैं सीधा रहना, सीधा रहना, हम सीधे रहेंगे, तुम टेढ़े हो जाओगे, हम तमाम टेढ़े हो जाएंगे। तो जुबान जो है ये वजीर है और दिल बादशाह है। दिल बादशाह है क्या मतलब है, जुबान तर्जुमान है दिल का। दिल में जो क्या क्या चल रहा है सब जुबान से आदमी उगल देता है, जुबान से आदमी उगल देता है। यही वजह है कि हमारे असलाफ कहते थे कि दिल जो है हांडी है, हांडी, और जुबान चम्मच है। खाना पकाएंगे तो चेक कैसे करते हैं, चम्मच से उठाकर चेक करते हैं ना, पका कि नहीं पका। तो अगर खाना चावल पक रहा है और चम्मच से उठाएंगे तो क्या हीरा मोती निकलेगा, ना चावल ही निकलेगा। इसी तरीके से दिल में अगर खबासत है तो जुबान से खबासत ही निकलेगा, और दिल में अल्लाह का डर, खौफ, मोहब्बत है तो जुबान से जिक्र और अज़कार ही निकलेगा। दिल में किसी के खिलाफ दुश्मनी है तो दुश्मनी ही निकलेगी जुबान से। तो ये वजह है कि जुबान जो है दिल का तर्जुमान है, दिल का तर्जुमान है। जुबान के जरिए से बंदा अपने दिल के भड़ास निकालता है। इसी वजह से जुबान को बड़ा सोच समझ करके इस्तेमाल करना। जुबान अगर टेढ़ी है तो समझ लीजिए कि उसका दिल इस जुबान से भी खतरनाक गंदा हो चुका है, तभी उछल करके जुबान से निकल रहा है, उछल करके जुबान से निकल रहा है। इसी वजह से हम सबको बचने की जरूरत है। जुबान की आफतें बहुत खतरनाक है, जुबान की आफतें बहुत खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से जुबान को पकड़ करके कहा कि नजात इसको रोकने में है। खामोशी बेहतर है उल्टे पलटा बोलने से, और अगर बोले तो खैर की बात बोले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जुबान को सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे, इसकी आफतों से अल्लाह हमको बचाए, और अल्लाह ताला हमें तेरा जिक्र, शुक्र, तेरे हम्द व सना बयान करने की तौफीक दे, और गाली गलोच, चुगली चाड़ी और गीबत वगैरह कुफरिया अल्फाज से, शिरकिया अल्फाज से, बिदअत के अल्फाज से अल्लाह ताला हमको बचा कर रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।